آج کی دوسری تقریر مولانا عنایت اللہ صاحب ناظر اصلاح و ارشاد قادیان کی ہے۔ آپ کی تقریر کا عنوان ہے فیضان ختم نبوت۔ محترم مولانا عنایت اللہ صاحب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورہ احزاب آیت نمبر 41۔ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ صاحب صدر، معزز سامعین، خاکسار کی تقریر کا عنوان فیضان ختم نبوت ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 جس کی خاکسار نے تلاوت کی ہے، یہی وہ عظیم آیت قرآنی ہے جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلند ترین مقام کو پیش کرتی ہے جسے گویا نبی تراش کہنا چاہیے۔ گویا یہی آیت قرآنی فیضان ختم نبوت کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ خواتین و حضرات، اس عظیم آیت کریمہ میں جو لفظ خاتم النبیین استعمال ہوا ہے، جس کے علماء نے غلطی کھا کر یہ معنی کیے ہیں کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ کلی طور پر بند ہو چکا ہے، گویا آئندہ امت کا کوئی شخص کسی صورت میں بھی نبوت تو کیا کسی بھی قسم کا انعام نہیں پا سکتا۔ لفظ خاتم النبیین کے پس منظر کی تفصیلات کے مطالعہ سے یہ راز کھلتا ہے کہ یہ لفظ کس بنا اور کس تاریخی پس منظر میں استعمال کیا گیا ہے۔ سو جاننا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تشریف رکھتے تھے کہ قضاء الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نرینہ اولاد جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے تھی فوت ہو گئی۔ اس پر بدباطن کفار مکہ نے آپ علیہ السلام پر یہ طعن کیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ثمر اور ابتر ہیں، اور کہا کہ گویا آپ کی وفات کے ساتھ آپ کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ کفار مکہ کے اس طعن کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے مخاطب فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے عظیم الشان نعمتیں عطا کی ہیں، پس تو ان انعاموں کی شکر گزاری میں خوب عبادت بجالا اور خدا تعالیٰ کے راستہ میں بڑھ چڑھ کر قربانیاں پیش کر۔ تیری عبادات اور قربانیوں کے ہی نتیجہ میں تو اور ترقی کرے گا، اور یقیناً تیرا دشمن جو تجھے ابتر کہتا ہے وہ خود ابتر اور بے ثمر رہے گا۔ اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے حکم وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ کے تحت یہ اعلان فرمایا کہ میں نے جو اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا بنائے جانے کا اعلان کیا تھا، چونکہ وہ میرا صلبی بیٹا نہیں، اس لیے آئندہ میرے ساتھ زید کا کوئی جسمانی رشتہ نہ سمجھا جائے اور اسے میری طرف میرے صلبی بیٹے کے طور پر منسوب نہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعلان پر بدبخت کفار نے یہ طعن کیا اور کہا
کہ بیٹے تو پہلے ہی مر چکے تھے، اب متبنہ کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور گویا خاکش بدہن ابتریت مکمل ہو گئی۔ چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ اعلان فرمایا کہ بے شک خدائی مصلحت کے تحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد تو کوئی نہیں، لیکن وہ خدا تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس لحاظ سے وہ کثیر التعداد روحانی اولاد کے باپ ہیں، بلکہ عام رسولوں سے بھی بڑھ کر وہ خاتم النبیین بھی ہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے آپ کے پروں کے نیچے اب نبی اور رسول پرورش پانے والے ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ابتر اور بے ثمر نہیں، بلکہ عظیم الشان روحانی سلسلہ کے بانی، اولین و آخرین کے سردار، اور انہیں انعامات الہیہ سے فیض یاب کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، یہ وہ پس منظر ہے جس میں آیت خاتم النبیین کا نزول ہوا، اور اس سے یہ ظاہر ہے کہ اس آیت میں خاتم النبیین کا لفظ گویا اس عظیم آیت کی چوٹیوں میں سے بلند ترین چوٹی ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ اسی لفظ کو جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفہ شان کے اظہار کے لیے استعمال کیا ہے، خدائی نعمتوں اور اس کے فیضان کے دروازہ کو بند کرنے والا قرار دیا جاتا ہے، اور اس سے یہ غلط استدلال کیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی نہر ہمیشہ کے لیے خشک ہو گئی ہے، اور آپ کے بعد کوئی شخص خواہ وہ آپ کا شاگرد اور متبع اور خادم ہی کیوں نہ ہو نبوت کا فیض نہیں پا سکتا۔ لیکن یہ تشریح اور معنی کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے، کیونکہ کلام الہی یعنی قرآن کریم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یعنی احادیث اور اسی طرح بزرگان امت کے اقوال میں متعدد مرتبہ اس بات کو نہایت واضح رنگ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کی کامل اتباع اور غلامی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیض یاب ہوتے ہوئے نبوت، صدیقیت، شہادت اور صالحیت کے انعامات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت تو کیا، کسی آیت کریمہ کا کوئی جز بھی ایسا نہیں ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے سلسلہ کو بند قرار دیا گیا ہو، بلکہ ہر جگہ اور ہر مقام پر یہی مضمون چل رہا ہے کہ ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے سلسلہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدائی نعمتوں اور اس کی رحمتوں اور اس کے فیضان کے دروازے آپ کی کامل اتباع اور غلامی میں پہلے سے بھی زیادہ وسعت کے ساتھ کھل گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کمال حکمت سے قرآن کریم کا آغاز ہی اس شاندار مضمون کے ساتھ کیا ہے کہ جو انعامات پہلی امتوں کو متفرق طور پر ملتے رہے ہیں وہ سب کے سب بلا استثناء امت محمدیہ کو اکمل اور اتم صورت میں ملیں گے، جس کی کچھ مثالیں انشاءاللہ تعالی وقت کی رعایت سے آگے پیش کی جائیں گی۔ خواتین و حضرات، آیت خاتم النبیین پر معمولی غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کریمہ سے بھی یہی استدلال ہوتا ہے کہ فیضان نبوت تا قیامت جاری و ساری ہے۔ آیت خاتم النبیین میں اگر ایک طرف آپ کی جسمانی اولاد کی نفی کی گئی ہے تو دوسری طرف لیکن کا لفظ استعمال کر کے آپ کی روحانی اولاد کا اس بات کیا گیا ہے۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ترین شان کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ صرف عام رسول ہی نہیں بلکہ آپ کی مہر نبی تراش ہے، اور آپ کی روحانی توجہ اور کامل پیروی سے ایک شخص نبوت کے مقام تک پہنچ کر اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ اس طرح گویا آپ نبیوں کے بھی روحانی باپ ہیں، چنانچہ ان معنوں کی تصدیق حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے
اس قول سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ قولوا انہ خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، یعنی اے مسلمانوں تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تو کہا کرو کہ آپ خاتم النبیین ہیں، مگر یہ نہ کہا کرو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ دراصل اس زمانہ میں بھی حدیث لا نبی بعدی اور اس طرح کی اور حدیثوں کی غلط تشریح کر کے اس خیال کی طرف جھکاؤ ہو رہا تھا کہ شاید اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، اور یہ کہ آپ کے بعد یہ دروازہ کلی طور پر بند ہو چکا ہے۔ سو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس ارشاد کہ یہ تو کہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مگر یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لا نبی بعدی، اور اس طرح کی دیگر تمام احادیث کی حقیقت کو پوری طرح سے واضح کر دیا ہے، اور یہ ہدایت فرمائی ہے کہ تم ان احادیث کو پوری طرح نہیں سمجھے، اس لیے ان احادیث کی بجائے آیت خاتم النبیین کی طرف دھیان رکھو، جس کے معنی نبیوں کی مہر کے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت کا سارا فلسفہ اس ایک لفظ میں آ جاتا ہے، اور جو غلط فہمی حدیث لا نبی بعدی کے الفاظ سے بعض خاص طبیعتوں میں پیدا ہو سکتی ہے، اس کا سد باب بھی ہو جاتا ہے۔ عربی کی مشہور کتاب اقرب الموارد میں لکھا ہے ختم اللہ لہ الخیر ای اتمہ، یعنی جب یہ کہا جائے کہ خدا تعالیٰ نے فلاں شخص پر خوبیوں کو ختم کر دیا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ انہیں کمال تک پہنچا دیا۔ ان معنوں کے اعتبار سے جب کہا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے تمام تر کمالات ختم ہیں۔ چنانچہ خود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو استعمال فرما کر اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم المہاجرین قرار دیا، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم الاولیاء فرمایا، اور مسجد نبوی کو آپ نے آخری مسجد قرار دیتے ہوئے فرمایا تھا انی آخر الانبیاء و ان مسجدی ھذا آخر المساجد، یعنی میں آخری نبی ہوں اور میری یہ مدینہ والی مسجد آخری مسجد ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہجرت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ جاری رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ولایت ختم نہیں ہوئی بلکہ بے شمار ولی امت میں پیدا ہوتے رہے، اور مسجد نبوی جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مسجد فرمایا، اس کے بعد مساجد کی تعمیر کا کام رکا نہیں بلکہ مساجد کی تعمیر کا کام بڑھ گیا۔ گویا ان ارشادات میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسجد نبوی کا مقام اور مرتبہ کرنا مراد ہے۔ خواتین و حضرات، خاتم النبیین کے معنی امت کے بزرگان نے یہی فرمائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شرعی نبی ہیں، اور ایسے آخری شرعی نبی ہیں کہ آپ کے بعد اب کوئی نئی شریعت تا قیامت نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ کو مکمل ترین شریعت دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں، میں اس عبارت کا اردو ترجمہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو نبوت بند ہوئی ہے وہ تشریعی نبوت ہے، نہ کہ مقام نبوت۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کرنے والی یا اس میں کسی قسم کا اضافہ کرنے والی کوئی شریعت نہ ہوگی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا بھی کہ میرے بعد نبوت اور رسالت بند ہو گئی اور میرے بعد اب نبی اور رسول نہ ہوگا، یہی مطلب ہے، یعنی کوئی ایسا نبی نہ ہوگا جو میری شریعت کے مخالف ہو، بلکہ جب ہوگا میری شریعت کے ماتحت ہوگا۔ اسی طرح کوئی ایسا رسول نہ ہوگا جو نئی شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ پس نبوت کے منقطع ہونے اور اس کے دروازے بند ہونے کے یہ معنی ہیں، نہ یہ کہ مقام نبوت اب کسی کو مل نہیں سکتا۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی ولا رسول المراد به لا مشرع بعدی، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول
کہ میرے بعد نبی نہیں اور نہ رسول، اس سے مراد یہ ہے کہ میرے بعد کوئی شریعت والا نہیں، شریعت والا نبی نہیں۔ اسی طرح بزرگان امت میں سے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد طاہر سندھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عارف ربانی سید عبد الکریم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مرزا مظہر جان جانا شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی لکھنوی نے بھی خاتم النبیین کے یہی معنی بیان فرمائے ہیں۔ بانی دیوبند مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی اور آپ کے فرزند قاری محمد طیب صاحب نے بھی ختم نبوت کے تعلق سے یہی عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شرعی نبوت نہیں ہو سکتی، آپ کی غلامی میں نبی کا مقام پایا جا سکتا ہے۔ غرض ہے کہ آیت خاتم النبیین سے کسی صورت میں بھی یہ مطلب ثابت نہیں ہوتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فیضان نبوت کو بند کرنے والے ہیں، بلکہ تے کی زبر سے خاتم کے معنی نبیوں کی مہر کے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کوئی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیقی مہر کے بغیر نبوت کا مقام نہیں پا سکتا۔ نبوت کا مقام وہی شخص پا سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ اور آپ کا شاگرد، خادم اور کامل غلام ہو۔ خواتین و حضرات، اس جگہ پر یہ امر قابل ذکر اور قابل توجہ ہے کہ بانی جماعت احمدیہ عالمگیر سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود پر یہ الزام ہے کہ آپ نے نعوذ باللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر نئی نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے، اس لیے آپ نعوذ باللہ کافر ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ بہت بڑا الزام ہے جو آپ پر لگایا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کسی بھی مقام اور مرحلہ پر ایسا کوئی دعویٰ نہیں فرمایا ہے۔ ہاں، سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے فیضان ختم نبوت سے فیض یابی کا دعویٰ کرتے ہوئے امتی نبی ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ الزام جو مجھ پر لگایا جاتا ہے کہ گویا میں ایسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں جس سے مجھے اسلام سے کچھ تعلق نہیں رہتا، اور جس کے یہ معنی ہے کہ میں مستقل طور پر اپنے تئیں ایسا نبی سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کی پیروی کی کچھ حاجت نہیں رکھتا، اور اپنا علیحدہ کلمہ اور علیحدہ قبلہ بناتا ہوں، اور شریعت اسلام کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور مطابعت سے باہر جاتا ہوں۔ یہ الزام صحیح نہیں، بلکہ ایسا دعویٰ نبوت کا میرے نزدیک کفر ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں میری مراد نبوت سے یہ نہیں ہے کہ میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں۔ صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت اور مخاطبت الہیہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ سامعین کرام، سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کا دعویٰ امت کے ان بزرگان جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے کہ ارشادات کے عین مطابق ہے۔ اب ہم ان تمام نام نہاد علماء اور ان کے آقاؤں سے جنہوں نے حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام پر یہ الزام لگائے ہیں دریافت کرتے ہیں کہ کیا آپ ان تمام بزرگان امت کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کی غلامی میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری و ساری ہے؟ اگر ہمت ہے تو لکھیں ان بزرگان امت کے خلاف اپنے فتوے، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعوی پر جو کہ قرآن و حدیث اور بزرگان امت کے ارشادات کے عین مطابق ہیں غور کرنا ہوگا۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ کے تمام تر دعاوی جاری و ساری فیضان ختم نبوت کا ہی نتیجہ ہیں، اسی کا ثمرہ ہیں۔
उम्मत मोहम्मदिया के उलमा होने का दावा करने वालों, उलमाहुम शर्रुम मन ताहता दिमस समा के मिस्दाक न बनो, बल्कि उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल बनने की कोशिश करो। लेकिन ऐसा तभी बन सकते हो जब वक्त के इमाम को पहचानोगे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक उसकी खिदमत में हाजिर हो जाओगे, ख्वाह तुम्हें बर्फ के पहाड़ों पर से घुटनों के बल आना पड़े। पस आओ और उसकी बैत करो और उस तक आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पहुंचाओ। अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए, आमीन। खुदा की कसम, ऐसा करोगे तो तुम भी फैज़ान मोहम्मदी के वारिस होगे, वरना जिल्लत और रिसवाई के सिवा कुछ नहीं। इस जगह ये बात भी काबिल गौर है कि सैयदना हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मसीह मऊद व महदी मऊद अलैहिस्सलाम की बेअसत से कबल हमें उम्मत में बेशुमार ऐसे बुजुर्गान मिलते हैं जो फैज़ान ख़त्म नबूवत से फैज़ याब हुए और उन्हें मुकालमा मुखातबा इलाहिया का शर्फ हासिल हुआ। लेकिन आपकी बेअसत के बाद हमें आपकी ज़ात के अलावा उम्मत मोहम्मदिया में कोई और शख्स वाहिद भी नज़र नहीं आता जिसका ये दावा हो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आपकी कामिल इताअत व फर्माबरदारी के नतीजा में उसे फैज़ान ख़त्म नबूवत इस रंग में हासिल हुआ है कि उसे मुकालमा मुखातबा इलाहिया का शर्फ हासिल है। यही ख़त्म नबूवत का हकीकी फैज़ान है जिससे आजकल के उलमा महरूम हैं। गर्ज़े के ख़त्म नबूवत की हकीकत और उसका फैज़ान यही है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल तरीन नबी हैं और आपके मकाम की बुलंदी तक कोई दूसरा वजूद नहीं पहुँच सकता। आपके इसी बुलंद मकाम को अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की ही आयत नंबर 46 और 47 में यूं बयान फरमाया है, या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। यानी ए नबी, हमने तुझे शाहिद बनाकर भेजा है, तू मुबश्शिर और नज़ीर है और अल्लाह ताला के इज़्न से उसकी तरफ बुलाने वाला है और तुझे रोशन करने वाला चिराग बनाकर मबूस फरमाया है। पास तू मोमिनों को बशारत दे कि उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से फजल कबीर मुकर्रर है। खातमुन नबीयीन के जिक्र करके खातमुन नबीयीन का जिक्र के बाद अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की ही मज़कूर आयात में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मकाम की वजाहत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराजम मुनीरा ठहराया है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रोशन चिराग हैं जिससे तमाम आफाक में नूर फैलेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को मुनव्वर और फैज़याब करेंगे। लफ्ज़ सिराजम मुनीरा के मुतालिक इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी अज़्ज़रक़ानी लिखते हैं, क़ाल अल क़ाज़ी अबू बकर इब्न अल अरबी क़ाल उलमाउना सुम्मिया सिराजन लिअन्न सिराज अल वाहिदा यूख़ज़ु मिन्हु सुरुजुल कसीरतु वला यनक़ुसु मिन्हु ज़ौइही शैउन। यानी क़ाज़ी अबू बकर अल अरबी कहते हैं कि हमारे उलमा ने फरमाया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराज चिराग इसलिए करार दिया गया है कि एक चिराग से सदा दूसरे चिराग रोशन किए जाते हैं, मगर असल चिराग की रोशनी में इससे कोई कमी नहीं आती। मुअज़्ज़िज़ सामीन, गैर अहमदी उलमा तो लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन को अफ़ज़ाल रब्बानिया के इनक़ता के लिए बतौर दलील ज़िक्र करते हैं, मगर अल्लाह ताला इसके साथ ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराजम मुनीरा करार देते हुए फरमाता है, व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, कि आप अपने उम्मती मोमिनों को बशारत दे दें कि उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से फजल कबीर मुकर्रर है। उम्मत मोहम्मदिया के लिए जो फजल इलाही मुकर्रर है उसकी तशरीह खुद अल्लाह ताला ने फरमा दी है। फरमाया, वमन युतिइल्लाह वर रसूला
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، یعنی ان کے ہم پایا ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ہم درجہ ہوں گے۔ یہ لوگ بہترین رفیق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ خواتین و حضرات، خاکسار یہ عرض کر چکا ہے کہ قرآن مجید میں انعامات خداوندی جو فیضان ہیں ختم نبوت کے، جن میں نبوت کا انعام سب سے اعلیٰ و عرفہ انعام ہے کہ جاری و ساری ہونے کا بڑی صراحت کے ساتھ متعدد مقامات پر ذکر ہے۔ 2 مثالیں پیش کر چکا ہوں، چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ خواتین و حضرات، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فیضان ختم نبوت سے متعلق جو اپنا عقیدہ بیان آپ نے فرمایا ہے اور ختم نبوت کی جو حقیقت آپ نے بیان فرمائی ہے، اس کی مکمل تائید و تصدیق قرآن و حدیث اور بزرگان کے ان ارشادات جنہیں نمونتاً آپ کے سامنے خاکسار بیان کر چکا ہے ہوتی ہے۔ اب آخر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی چند تحریرات جن میں آپ نے ختم نبوت کی حقیقت کو آشکار فرمایا ہے آپ کے سامنے رکھ کر اپنی اس تقریر کو ختم کروں گا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی تصنیف لطیف ریویو بر مباحثہ بٹالوی چکڑالوی کے صفحہ 6-7 پر فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا گیا، جس کے یہ معنی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد براہ راست فیوز نبوت منقطع ہو گئے، اور اب کمال نبوت صرف اسی شخص کو ملے گا جو اپنے اعمال پر اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر رکھتا ہوگا، اور اس طرح پر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اور آپ کا وارث قرار وارث ہوگا۔ کتاب حقیقت الوحی کے صفحہ 97 پر فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاضۂ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ فرماتے ہیں، میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود و سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے، اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اسی نبی کے ذریعے سے پائی، اور زندہ خدا کی شناخت ہمیں اس کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی ہے، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اسی بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا۔ اس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے، اور اسی وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ تریاق القلوب کے صفحہ 13 پر فرماتے ہیں، اے تمام وہ لوگو جو زمین پر رہتے ہو، اور اے تمام وہ انسانی روح ہو جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے، اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مکالمہ اور آسمانی نشانوں کے انعام پاتے ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اپنی تصنیف الوصیت میں فرماتے ہیں، تمام سچائیاں جو خدا تک پہنچاتی ہیں اسی کے اندر ہیں، نہ اس کے بعد کوئی نئی سچائی آئے گی، اور نہ اس سے پہلے کوئی ایسی سچائی تھی جو اس میں موجود نہیں۔
اس لیے اس نبوت پر سب نبوتوں کا خاتمہ ہے، لیکن یہ نبوت محمدیہ اپنی ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں، بلکہ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے۔ اس نبوت کی پیروی خدا تک بہت سہل طریق سے پہنچا دیتی ہے، اور اس کی پیروی سے خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے مکالمہ مخاطبہ کا اس سے بڑھ کر انعام مل سکتا ہے جو پہلے ملتا تھا۔ سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اپنے خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 3 جون 2011 میں فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام صادق ہیں، وہ غلام صادق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو آگے بڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کا جو بھی کام ہے وہ آپ کا نہیں بلکہ آپ کے آقا و مطاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جو کچھ بھی آپ نے فیض پایا آپ کی پیروی سے پایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، یہ نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں بلکہ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے۔ اس نبوت کی پیروی خدا تک بہت سہل طریق سے پہنچا دیتی ہے۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں، پس حضرت مسیح موعود نے یہ فیض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا جو نبوت کا مقام ہے۔ اس مقام کے حصول کے لیے کامل پیروی ہی کافی نہیں بلکہ امتی ہونا بھی ضروری شرط ہے۔ دونوں امور آپ علیہ السلام پر صادق آتے ہیں۔ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل امتی مطیع ہونے کی وجہ سے نبوت کا مقام آپ علیہ السلام کو ملا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تائیدات سے نواز کر آپ کے حق میں نشان دکھا کر ایک دنیا کی توجہ آپ کی طرف پھیری، اور یہ سلسلہ آپ کے دعویٰ سے شروع ہو کر آپ آج تک جاری ہے، اور نیک طبع لوگ آپ کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں بھی اپنے آقا کی پیروی میں جو فیض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حاصل ہوا اس سے وہی فیض پا رہا ہے جو خدا تعالیٰ کی تائید یافتہ خلافت سے منسلک ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نیک فطرتوں کی رہنمائی فرما رہا ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کے بعد آپ کی خلافت بھی حق ہے، لوگوں کو بذریعہ رویا و کشف آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے خلفاء کو بھی دکھا رہا ہے۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بھر میرا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ میں لقا یہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔